اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے عشرے کی بات کریں گے۔ دوسرا عشرہ ہے مغفرت۔ مغفرت کے کیا معنی ہیں؟ معافی۔ اس عشرے میں آپ کو معافی کی اللہ سے توقع ہوتی ہے اور معافی کے امیدوار ہوتے ہیں اور معافی کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے لیے معافی کے کیا طریقے ہیں، معافی کے کیا انداز ہیں؟ ہم سب پروردگار عالم سے اپنے بڑے سے بڑے گناہ، بڑی سے بڑی غلطیاں، ان کی معافی طلب کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، یہ 10 دن ہیں ہی معافی کے۔ تو صرف معافی لینے کے ہیں؟ کیا معافی لینے کے 10 دن ہیں؟ کیا مغفرت کا حصول کے 10 دن ہیں؟ کیا یہ کوئی ضابطہ، یہ اصول ہے کہ آپ کسی کو معاف نہ کریں اور آپ کو معاف کر دیا جائے؟ یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا ضابطہ ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عشرے کو، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معافی مل جائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے پچھلے گناہوں پہ میڑا پھیر دے، قلم پھیر دے، ان کو آپ کے کتاب سے نکال دے، پہلے آپ کو یہ کام خود کرنا پڑے گا۔ پہلے مخلوق کرے گی تو تب خالق کرے گا۔ آپ کی جہاں جہاں ناراضگی ہے، جس کے ساتھ آپ کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے، آپ اسے پہلے معاف کریں گے۔ جب تک آپ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، ہم تو چھوٹی سی ذرا سی بات کسی کی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہم سے کوئی غصے سے بولے، گھور کے دیکھ لے، ہماری کوئی ٹکر ہی لگ جائے کسی گاڑی کی، کچھ ہو جائے، ہم کہتے ہیں میں اس کو دوزخ تک پہنچا کے چھوڑوں گا، پاتال میں پہنچاؤں گا۔ ہم اس کے، اگر کوئی ہمیں ایک گالی دے، ہم اس کے پورے والدین کو، پورے خاندان کو گالیاں دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں روز جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو، خاندان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کوس رہے ہوتے ہیں۔ یہ روز کے معمولات ہیں ہمارے معاشرے کے۔ تو آپ کسی کی چھوٹی سی خطا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پروردگار عالم سے گناہ کبیرہ تک معاف کروانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جن سے آپ نے زیادتی کی ہے، پہلے ان سے معافی مانگیں جا کے۔ پہلے فیض میں آپ معافی مانگیں جا کے ان سے جن سے آپ نے زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ انہیں معاف کر دیں۔ جب یہ کر کے اللہ سے گزارش کریں گے نا کہ پروردگار مجھے معافی عطا فرما، 100% آپ کو مغفرت مل جائے گی، کیونکہ پہلے آپ اس کو پریکٹس کریں گے۔ میں نے ایک دن ایک چیز پڑھی، مجھے اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ واصف علی واصف مرحوم کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک جملہ اس میں لکھا، جو عام لوگ ہیں جب ان سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ جا کے معافی مانگ لیتے ہیں، مگر جو اللہ کا مقرب بننا چاہے، جو خاص آدمی ہے، زیادتی بھی اس کے ساتھ ہو، دوسرے نے کی ہو، اور معافی بھی وہی جا کے مانگ لے، پھر وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کا مقرب بننے کا ہے، معافی کی کنفرمیشن لینے کا ہے، مگر وہ تبھی ملے گی جب آپ دوسروں کو معاف کرنے کا علم سیکھ جائیں گے۔ اور اللہ کی تو کیا مرضی ہے، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اگر تو روز 70 دفعہ بھی گناہ کرے گا، 70 بار بھی گناہ کرے گا، تو میں تجھے بخش دوں گا۔
جب تو مجھ سے معافی مانگے گا میں تیری معافی قبول کروں گا۔ اللہ اپنے آپ کو تواب الرحیم کہتا ہے، توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا۔ ایک شخص اصحاب رسول ہیں، تشریف لا رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو آقا فرما رہے ہیں لوگوں دیکھو جنتی آ رہا ہے، لوگوں دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کون خوش نصیب ہے جس کے بارے میں میرے سرکار فرما رہے ہیں کہ جنتی آ رہا ہے۔ پھر ایک دن تشریف فرمائیں، پھر وہ صاحب آ رہے ہیں، لوگوں دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ جب 3 دفعہ ایسا ہوا تو ایک اصحابی رسول تھے، انہوں نے وہ ان کے ماموں تھے، انہوں نے کہا کہ ماموں سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ دن آپ کے گھر آ کے رہ لوں۔ انہوں نے کہا بیٹا آ جاؤ، رہو، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا وہ کون سا ایسا فعل ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو زندگی میں آپ ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ ان کے گھر رہے 3 دن، قیام کیا، کھائے پیے، وہیں سوئے، کوئی انہیں ایسا فعل نظر نہیں آیا جو باقی لوگ نہ کرتے ہوں اور وہ کرتے ہوں۔ پریشان، ان سے پوچھا ماموں سے کہ آپ کون سا ایسا فعل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ کو عوام الناس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے؟ جی کہ یار میں تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا، وہی نمازیں پڑھتا ہوں، وہی اسی طرح اپنا روزگار حلال کا کھاتا ہوں جیسے تم لوگ سارے کرتے ہو۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، ہاں البتہ ایک بات ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا یہ اصول ہے، میرا یہ ضابطہ ہے، میری یہ عادت ہے، میری یہ پریکٹس ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو جس کسی نے دن میں میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، سختی کی ہوتی ہے، ناجائز بات کی ہوتی ہے، جس پہ غصہ ہوتا ہے، میں رات کو اللہ سے کہہ کے سوتا ہوں کہ یا اللہ میری طرف سے یہ تیرا بندہ معاف ہے، تو میری وجہ سے اس سے پکڑ نہ کرنا، تو میری وجہ سے اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ اس معافی کا یہ نتیجہ ہے کہ زندگی میں کملی والے بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تو اگر آپ عشرہ مغفرت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو پریکٹس بنا لیں کہ جب رات کو سوئیں، موت کے بیڈ پہ جائیں، موت ہی ہوتی ہے، وہ عارضی موت ہوتی ہے، تو اللہ سے کہیں کہ جس کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اے پروردگار عالم تو میری وجہ سے اس سے مواخذہ نہ کرنا۔ آپ عشرہ مغفرت کی روح کو پا جائیں گے۔ اس کو پریکٹس کرنا ہے، چسکا نہیں لگانا۔ اور پھر اس کے بعد ان 10 دنوں میں جتنے بہن بھائیوں سے آپ کی ناراضگی ہیں آپ ان کو جا کے راضی کریں، پیروں میں سر رکھنا پڑے تب بھی رکھ دیں، کیونکہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، گول اللہ ہے، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، عشرہ مغفرت کی روح کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے حضور آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ جتنے بہن بھائی ہیں، ناراضگی ہوتی ہیں خاندانوں میں، رشتوں کے لین دین پہ ہوتی ہیں، جائیداد کے جھگڑوں پہ ہوتی ہیں، مالی معاملات میں ہوتی ہیں، لازمی ہوتی ہیں، ناممکن ہے کوئی جھوٹ بولے تو بولے، ضرور ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مگر جب مغفرت لینی ہے اللہ سے تو معاف کرنے کا بنیادی عمل سیکھنا ہے۔ اور سب سے زیادہ بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، بہنیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، تو اپنے بہن بھائیوں کو راضی کریں جا کے۔ کوئی نیچا نہیں ہوتا معافی مانگنے والا، معافی مانگنے والا ہی بلند ہوتا ہے، اللہ کی نظروں میں سرخ رو ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نظروں میں سرخ رو ہوگا، معاشرے میں کیسے بدنام ہو سکتا ہے، معاشرے میں بھی سرخ رو ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اپنے بھائی کے قاتل تک کو معاف کیا، میرا بھائی قتل کر دیا گیا تھا، میں نے بغیر کسی معاوضے کے، صرف کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح کیا کہ اے میرے بندے تجھے قصاص لینے کی اجازت ہے، تو قصاص لے سکتا ہے، ہاں اگر معاف کر دے تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ وہ فعل کروں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں؟ مجھے اپنے اللہ سے معافی چاہیے۔ مجھ سے تو کوئی ذرا سی بات ہو، میں تو پاؤں بھی کسی کے پکڑنے پڑیں تو میں پکڑ لیتا ہوں، کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں، جب تک مخلوق کو میں مخلوق سے معافی نہیں لوں گا مالک سے بھی نہیں ملے گی۔ جب میں حج پہ جا رہا تھا تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور بڑا
مل رہے تھے، مجھے کہنے لگے مشن کیا ہے؟ میں نے کہا مشن ایک ہے کہ جن کے ساتھ میں نے نوکری کی، جس محلے میں رہا، جہاں تعلیم حاصل کی، جہاں رشتہ داری ہیں، ایک ایک فرد کے پاس میں گیا ہوں، سفر کیا ہے، ان سے معافی لی ہے۔ میں نے کہا مخلوق سے معافی اکٹھی کر لی ہے، خالق کے حضور جا رہا ہوں کہ اس کو پیش کروں تو وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ جب تک آپ مخلوق سے معافی نہیں لیں گے خالق معاف نہیں کرے گا۔ تو اس عشرہ مغفرت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو جتنے آپ کی رشتہ داری ہیں، لین دین ہیں، معاملات ہیں، ان کو کلیئر کریں، لوگوں سے معافی لیں، پھر اللہ آپ کو معافی دے گا۔ ہم لوگ چھڑی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دعاؤں میں مانگتے ہیں، عمل میں نہیں مانگتے۔ معافی تو ایک عمل کا نام ہے۔ آپ کا رویہ اگر دوسروں کو معاف کرنے کا ہے تو اللہ تو دوڑتا ہوا آئے گا اور آپ کو معاف کرے گا، آپ کو مغفرت دے گا اور آپ کو عزت دے گا اور احترام دے گا۔ اس لیے ضروری ہے اس عشرے کو پانے کے لیے کہ آپ معافی کو پریکٹس کریں۔ ذرا سی بات ہو جائے ہم 1 منٹ میں گالیوں پہ اتر آتے ہیں، غصے پہ اتر آتے ہیں، الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں، چھوٹا ملازم ہو بڑا ملازم ہو، سارا دن تو حکومت ہی کو گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ یہ اچھے رویے نہیں ہیں ہمارے، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے، کیونکہ مغفرت لینے کے لیے مغفرت دینا از بس ضروری ہے۔ تو آپ یہ آج سے پریکٹس کریں گے، اور زیادہ ہم جو ہماری نفرتیں ہیں، ہمارے جو غصے ہیں، وہ رشتوں میں ہوتے ہیں۔ اوپرے آدمی سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں، نہ آپ کا واسطہ، رشتہ داروں سے ہی واسطہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے گھر والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک انہیں معاف نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے حلیم ہیں، ان کے مشورے کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، ان کے ساتھ گھر میں تعاون کرتے ہیں، ہر کاموں میں احترام کرتے ہیں ان کا۔ کیونکہ اگر آپ اپنے گھر والوں کا احترام نہیں کریں گے تو کیا زمانہ کرے گا؟ کیا دوسرے ان کو محترم سمجھیں گے؟ یہ ضروری ہے کہ عشرہ مغفرت کو اس کے روحانی فیض اٹھانے کے لیے، اس سے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اس سے اللہ سے متعلق ہونے کے لیے، روحانی طور پہ طاقتور ہونے کے لیے، اور آپ کو اللہ یہی کنفرمیشن دے اس بات کی کہ تجھے میں نے معاف کر دیا، آپ معافی کو پریکٹس بنائیں گے۔